السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک سوال تبلیغی جماعت کو لے کر کے یہ ہوتا ہے، بہت ہی بڑا سوال ہے کہ بر صغیر میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء و مشائخ ہیں وہ سب تبلیغی جماعت میں سرگرم کیوں نہیں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ سب اپنے اپنے علمی، فکری، تحقیقی، تصنیفی اور تدریسی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی مثال میں اب حضرات کے سامنے دیتا ہوں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، حضرت مولانا مفتی تقی صاحب، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند وغیرہ وغیرہ، بہت سارے علماء مشائخ ہیں۔ اب اس ویڈیو میں، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ان تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائے۔ دیکھیے، کیا تبلیغی جماعت میں چلنے والے سب مولوی یا مفتی علمی و فکری لحاظ سے پختہ و مضبوط ہوتے ہیں؟ اس کا جواب تلاش کرنا بہت ہی آسان ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ اپنے شہر و صوبہ کے تمام جید و پختہ مضبوط اہل علم اور اہل فکر و نظر علماء کی فہرست تیار کر لیں، پھر دیکھیں کیا ان میں سے کوئی بھی یکسو ہو کر پوری طرح تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایسا کیوں ہے کہ بر صغیر کے جتنے بڑے کبار اہل فکر و نظر علماء و مشائخ ہیں، ان میں سے ایک بھی تبلیغی جماعت میں سرگرم نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ سب اپنے اپنے علمی، فکری، تحقیقی، تصنیفی اور تدریسی خدمات میں لگے ہوئے ہیں؟ اہل فکر و نظر علماء جیسے حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے سے حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی، حضرت مفتی احمد خان پوری مفتی اعظم گجرات و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈھابیل، خلیفہ فقیہ الامت مفتی محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا زاہد الراشدی، مولانا محمد سفیان قاسمی دارالعلوم دیوبند وقف، مولانا خضر شاہ کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند وقف، حضرت مولانا ارشد مدنی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مفتی عبداللہ صاحب معروفی محدث دارالعلوم دیوبند، مولانا سید طلحہ قاسمی نقشبندی، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، مفتی یاسر ندیم الوازدی۔ تو سامعین کرام، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء کے نام ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت مولانا سید حبیب احمد باندھوی، مولانا عبدالقوی حیدرآبادی، مولانا شکیب قاسمی دارالعلوم وقف دیوبند، مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری استاذ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مراد آباد شاہی وغیرہ۔ اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ بر صغیر کے 10 بڑے اہل فکر و نظر علماء و مشائخ کے نام گوگل سے بتائیں، تو ان میں سے شاید ہی کوئی تبلیغی جماعت کا عالم و مفتی نکلے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف ہے کہ تبلیغی جماعت میں ذی صلاحیت اور پختہ علم رکھنے والا عالم یا مفتی پوری طرح سے کبھی نہیں جڑتا۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس سے بہتر جگہ علمی و تحقیقی کاموں میں صرف کرنا بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت ہمارے بزرگوں نے علماء کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے بنائی تھی، اس لیے اس میں جڑنے پر علماء کی علمی صلاحیت و فکری پختگی صرف ہونے کے بجائے منجمد ہونے لگتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی فرمایا کرتے تھے، جب وہ تین دن میوات میں جماعت یا اجتماع میں جاتے ہیں تو عوام میں گھل مل جانے سے ان کے دل پر تاریکی ظلمت کا غبار محسوس ہوتا ہے، تو اس کو غبار کو صاف کرنے کے لیے وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تبلیغی جماعت میں یہ کون سے مولوی یا مفتی لگے ہوئے ملتے ہیں؟ تو ان مولوی اور مفتیوں پر غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مولوی مفتی ہوتے ہیں جو مدارس میں پڑھائی کے دوران محنت نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ وہاں صرف آوارہ گردی اور ہوٹل بازی میں وقت گزار دیتے اور صلاحیت نہیں بناتے۔ جب ایسے نکمے مولوی فارغ ہونے کے بعد معاشرے میں کسی تحقیقی یا علمی کام کے لائق نہیں رہتے
اور کافی ہاتھ پیر چلانے کے بعد ان کو ان کا کیریکٹر ڈوبتا ہوا نظر آنے لگتا ہے، تو بالآخر یہ اپنا ڈوبتا ہوا کیریکٹر بچانے کے لیے تبلیغی جماعت کا رخ کرتے ہیں اور اسی میں اپنا مستقبل تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کسی سرمایہ دار تبلیغی کی خوشنودی پانے کے لیے سال کی جماعت میں چلے جاتے ہیں اور واپسی پر مدرسہ زمین و مکان پا لیتے ہیں۔ پھر یہی غیر صلاحیت اور ناپختہ اور علم و فکر میں کمزور مولوی جب بیان کرتے ہیں تو تحریفات کا انبار لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں کوئی پختہ علم و فکر والا عالم نہیں ملتا، وہاں وہی سطحی قسم کے غیر صلاحیت، کم علم اور نکمے مولوی ہی ملتے ہیں، جن کے نہ علم میں گہرائی ہوتی ہے اور نہ ہی سوچ و فکر میں پختگی ہوتی ہے۔ وہ عام تبلیغی لوگوں کی طرح ہر بات میں ہاں میں ہاں ملا کر چاپلوسی ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ غلط صحیح میں فرق کی تمیز نہیں کر پاتے۔ اوپر کے کم فہم تبلیغی لوگوں سے جو جیسا آتا ہے بس یہ بنا سوچے بنا سمجھے وہی آگے چلا بھی دیتے ہیں اور اس پر الٹی سیدھی بے سر پیر کی تعویلات کو تیار بھی رکھتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی صلاحیت والا عالم یا مفتی ان کے ساتھ پوری طرح جڑ جاتا ہے تو وہ اپنا علم و فہم اور صلاحیت کو کھو دیتا ہے اور اس وجہ سے اپنا اعتبار بھی کھو دیتا ہے۔ پھر وہ اس لائق نہیں رہتا کہ اس سے دین کی رہنمائی لی جائے۔ ماضی قریب کے بر صغیر کے مشہور و معروف عالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ علماء جن پر تبلیغ کا حال غالب ہو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے دینی مسئلہ پوچھا جائے، کیونکہ وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں۔ بحوالہ علم اور علماء کرام کی عظمت، صفحہ نمبر 69-70۔ تو سامعین کرام، یہ جو سوال تھا یہی ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے۔